231 کی جیدت میں ہے دیکھو جی خدا قسم ایک بلد نہ نہیں پتہ نہ نہیں پھر مارے دے ایک بلد نہ مارنا ہے اصل ادھر کوئی ہو چکا جڑا نیا زبان تے کرنا بند ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یہ کس چیز پر عطف ہے کس چیز کے بعد یعنی پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا پھر یہ کس کے بعد پھر پچھلی آیت دیکھیں اہلکنا ہم نے ان کو ہلاک پہلی قومیں ہلاک ہو گئی ضروری نہیں ہے کوئی عذاب ہی آ کے ہلاک ہوئی ہوں ویسے بھی تو قوم نے مر جانا ایک نسل آتی ہے دنیا کے اوپر وہ اپنا ٹائم گزارنے کے بعد مر جاتی ہے پھر ان کے بچے آ جاتے ہیں پھر وہ مر جاتے ہیں پھر آگے ان کے بچے آ جاتے ہیں یہ دنیا کا اصول چلا ہے تو ثم پھر ہم نے ایک قوم کو ایک لوگوں کو ہلاک کر دیا وہ کیا کر رہے تھے جی وہ اسراف کی زندگی گزار رہے تھے کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون اسراف میں زندگیاں گزار رہے تھے اب وہ اسراف میں زندگیاں گزارنے والے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ثم جعلنا نہ ہم نے کیوں ہم نے جی فاعل ہے اگر یہ ہوتا جعلنا تو پھر کیا مطلب ہو جاتا جعل ایک پورا فعل ہو جاتا جعل اس نے بنایا نہ ہم کو پھر وہ مفعول ہو جاتا یہی وہ علامتیں ہیں جو کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں فرق پتہ چل جائے یہاں پہ لام کلمہ خاموش ہو گیا کل میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کوئی بھی لفظ ہے مثلا جعلہ ہے تو جعلہ کا گردان کتنے گردانے ہیں 14 گردانے اس میں سے پہلی 6 جو ہے اس کے لام پہ زبر ہے اور اس کے بعد لام خاموش ہے اگر زبر آ جائے تو اس کا مطلب یہ پہلے حصوں میں آ رہا ہے مثلا جعلہ اس ایک نے بنایا جعلہ کتنوں نے بنایا 2 نے جعلو کتنوں نے بنایا سب نے بنایا اور جعلت اس مؤنث سے بنایا اور جعلتا 2 مؤنث نے بنایا اور جعلنا یہاں سے اس کا لام کلمہ کیا ہوا جی مجزوم ہو گئے جزم آ گیا جعلنا ان سب عورتوں نے بنایا اب دیکھیں کتنا سا فرق ہے اس میں اور اس میں آخری سیغے میں یہ ہم اس کو بعد میں پڑھتے ہیں اور پھر جعلتا اور جعلتا تو مذکر نے بنایا جعلتما تم 2 نے بنایا اور جعلتم تم سب نے مردوں نے مذکر نے بنایا اور جعلتی تو ایک عورت مؤنث نے بنایا جعلتما 2 نے بنایا اور جعلتن تم سب عورتوں نے بنایا اور تو میں نے بنایا اور جعلنا ہم نے بنایا اب یہ اگر ہو جعلا تو یہ پہلا صیغہ ہو گیا جعلنا جعلا اس نے بنایا نہ ہم کو ہم مذکر ہو جاتا سوری مفعول بن جاتا اور لیکن یہاں پہ 14واں صیغہ آ گیا جعلنا ہم نے بنایا لام کے خاموش ہونے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ 14واں صیغہ جعلنا اس میں نا فاعل ہے ٹھیک ہے جی تو یہ گردانے آپ اگر ہر جو بھی فعل آتا ہے اس کو اگر خود دیکھنا شروع ہو جائیں اسی ہی پیٹرن پر کیونکہ اصل میں کیا ہے فعل اور عین اور لام فعل فعلا فعلو اب اس میں جعل جیم آگے سے بدل گیا جیسے قتل میں اس میں آپ نے فے این لام کو قتل قتلا قتلو قتلت قتلتا قتلنا
قتلتا قتلتما قتلتم قتلتی قتلتما قتلتن قتلتو قتلنا قتلنا ہم نے قتل کیا. بس روٹ لیٹرز جو ہیں مادہ جو ہے وہ چینج کرنا ہے بس, اور اسی گردان میں اس کو شامل کر دینا. کچھ آگے مزید ہیں, ہم انشاءاللہ وہ بھی جب پڑھیں گے تو کچھ مزید ہمیں سمجھ آئے گی. تو کیا پتہ چلا, یہ 14واں صیغہ ہے جعلنا. جعلنا ہم نے بنایا, اب اس کے آگے ضمیر آ گئی ہے. یہ پورا 14واں صیغہ پورے کا پورا ایک فعل ہو گیا, اس کے ساتھ اب یہ ضمیر مل کے آ گئی کم. اب یہ ضمیر جو ہے یہ کیا بن گئی, یہ مفعول بن گئی. ٹھیک ہے جی, اس میں ہم نے نا فاعل ہے اور جعل کیا ہے فعل, اور کم کیا ہے مفعول ہے. ہم نے بنایا تم کو. ثم جعلناکم, وہ پہلے مر گئے, اب ہم نے تم کو بنا دیا ہے. کیا بنا دیا جی, خلائف. خلف یخلف پیچھے ہونا. اور کیا مطلب ہے, اگر یہ خلیفتن اس کا آ جائے مصدر تو اس کا کیا معنی ہوگا, جانشین ہونا, کسی سے پیچھے ہونا, یا کسی کی طرز پر پیچھے پیچھے. جیسے نقش قدم پہ چلتا ہوا کوئی بندہ آتا ہے نا, تو نقش قدم پر ہونا, نقش قدم پر تو پیچھے ہونا, نقش قدم پہ ہونا, جانشین ہونا, یہ سارے معنی اس کے. پیچھے ہونے سے مراد کیا, جیسے کوئی بندے کے پیچھے بھی بیٹھا ہوا تو اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک لفظ ہے خلیفہ, خلیفتن جانشین, خلیفہ. اس کی دو جمع آتی ہیں, دو. ایک جمع اس کی آتی ہے خلفاء, اور دوسری کیا آئے گی جی, خلائف. خلائف خلیفتن کی جمع, یعنی خلیفتن ایک جانشین اور خلائف سارے. تو یہ جمع کا صیغہ آ گیا خلائف, خلیفہ سے خلائف. یہ باقی ابواب سے تو میں نے آپ کو پڑھایا ہے, یہ تو باب نصر سے, نصر ینصر. جیسے اخلفا, تھوڑا سا آپ کا امتحان ہو جائے, اخلفا یخلف, یہ باب افعال سے اخلافن. باب افعال سے جب آتا ہے اخلفا یخلف تو اس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ خلافی کرنا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جب وہ اذان کی دعا پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ, اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ایسے ہی جب باب تفعیل سے آتا ہے تو خلف یخلف تخلیفاً. کیا مطلب ہے اس کا, یہ خلف یخلف پیچھے ہونا, اور خلف یخلف کسی کو پیچھے کر دینا. ایسے ہی باب افتعال سے آتا ہے اختلف یختلف اختلافا. کیا مطلب ہے اختلافا, اردو میں اس اختلاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونا. ایسے ہی باب مفاعلہ سے بھی یہ آتا ہے خالف یخالف مخالفتن یا خلافا, مخالفت کر. تو یہ اور بھی استخلاف کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو یہ بہت سے ابواب سے آ جاتا ہے. یہاں پہ باب نصر سے خلف یخلف پیچھے ہونا, جانشین ہونا, اور خلیفتن فاعل ہے اور اس کی جمع ہے, سوری اسم ہے یہ خلیفتن, اور اس کی جمع کیا ہے خلائف. لیکن یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جی, خلائف. تو ایک چیز ہمیں پتہ چلی, غور کیجئے گا ذرا, کہ جعل ایک ایسا فعل ہے جس کے کتنے مفعول ہوتے ہیں, دو.
بات ورنہ پوری نہیں ہوتی. کہتا جی چودھری نے مرزا کو بنا دیا. اب سوال ہے مرزا کو بنا دیا، مرزا مفعول ہو گیا، اب دوسرا مفعول ضروری ہے کہ کیا بنا دیا جی؟ جج بنا دیا، کونسلر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، صدر بنا دیا، پاگل بنا دیا، کیا بنا دیا؟ تو جعلہ کے کتنے مفعول ہیں؟ دو. کہ وہ اس نے اس کو بنا دیا. اب سوال ہے جیسے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کس کو بنانے لگا، ورنہ وہ ہوتا تو اس کو بنانے لگا تو سوال پیدا ہو جاتا ہے کیا بنانے لگے؟ تو خلیفہ بنانے لگا. تو دوسرا فاعل، پہلا فاعل تم کو بنا دیا، اب دوسرا مفعول، یہ پہلا مفعول ہو گیا. اب دوسرا مفعول کیا ہے جی؟ کیا بنا دیا؟ خلائفہ. حالت نصب میں آ گیا، زبر آ گئی تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ تم کو بنا دیا جانشین، تم سب کو جانشین بنا دیا. تو یہ دوسرا مفعول ہو گیا. اب یہ فعل فاعل مفعول مفعول اور فی آ گیا ہے. فی کیا ہے جی؟ حرف جر ہے. حرف جر اگر جب اسمیہ جملہ میں آتا ہے تو متعلق خبر بن جاتا ہے، فعلیہ میں آتا ہے تو متعلق فعل بن جاتا ہے. کہ کہاں پہ بنا دیا جی؟ فی کا مطلب میں. اب اس نے کیا کیا؟ الارض کو دیج مجرور کر دیا. فی الارض، ارض کس کو کہتے ہیں جی؟ زمین. تو زمین میں تم کو جان نشین بنا دیا. اب ایک سوال مزید دماغ میں آ جاتا ہے، بھائی کس کا جان نشین بنا دیا؟ اس کے لیے بھی ایک اور حرف جر لانا پڑے گا. فی الارض، زمین میں، من سے. اب من کیا ہے؟ یہ بھی حرف جر. اس نے بعد کو کیا کیا؟ مجرور. اچھا بعدن نہیں آیا، بعدی آ گیا تو یہ کیا ہے؟ مضاف. یہ مضاف ہو گیا. مضاف کیا؟ جس کی نسبت جڑ جائے کو کسی کے ساتھ کہ کس، مثلا وہ کہتے ہیں جی یہ سنت ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سنت، یہ بات پوری ہو گئی. سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ. سنت کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ. اب طریقہ ہے تو پتہ کرنا ہے بھائی کس کا طریقہ ہے. عام لوگوں کا طریقہ ہے، کس کا طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں جی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس سنت کی نسبت کس سے جڑ گئی؟ اس طریقے کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ. یہ مضاف مضاف الیہ ہے. پوزیسو کیس میں آ جاتا ہے کہ یہ کس کا طریقہ جی؟ تو بعد، من بعدن، بعد میں نہیں جی، مضاف بن گیا ہے. بعد مضاف بن گیا تو سوال پیدا ہو گیا بھائی کس کے بعد؟ بعدی. بعد کیا ہے؟ بعد ظرف ہے. ظرف زمان وقت کا پتہ چلتا ہے اس سے. قبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے. بعد کا مطلب بعد. صبح، شام، رات. اسی طریقے سے ظرف مکان ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، جو پوزیشن کلیئر کرے. من بعدہم، یہ بعد ان نہیں آیا تو مضاف بن گیا، اور مضاف کے بعد مضاف الیہ ایک ضمیر کی صورت میں آئی. ترجمہ مضاف الیہ کیسے کریں گے؟ ان سب کے بعد. یعنی ہم نے یہ ہم کون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. یعنی ان کے بعد ہم نے تم کو ان کا جانشین بنا دیا ہے. پہلے مر گئے، اب زمین پہ تم آ گئے.
جیسے کبھی ہم بچے تھے اور ہمارے والدین کا گھر پہ کنٹرول تھا، ان کی بات تھی، ان کی طاقت تھی، ان کا زمانہ تھا، دور دورہ تھا، اور ہم دیکھتے تھے جی آگے اب کیا کریں، چلیں گے، بیٹھیں گے، کریں، پڑھ رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تو وہ وقت اپنی کروٹ بدل کے ہمیں وہاں لے آئے جہاں پہ کل ہمارے والدین کھڑے تھے۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے، آج ہم آ گئے، تو ہم نے کو رہنا پکا، کوئی بھی نہیں رہا تو رہنا ہم نے بھی نہیں۔ کوئی ساتھ زمین لے کے گیا ہے، دولت، پیسہ، عہدہ، قارون، ہاں اچھا دیکھیں جی، پہلے زمانے میں ایک کانسیپٹ تھا ہندوؤں میں، اب کم ہوتا، ختم ہی ہو گیا، بس کاغذوں کے نام میں رہ گئے، کہ ایک بندہ آج مرے گا، کل دوسرے جنم میں زندہ ہو، اس کو زیور شیور سونا شونا دے کے نا تو دفناتے تھے، تاکہ یہ اگلے جنم میں جائے تو امیر پیدا ہو، غریب پیدا نہ ہو۔ اگر اس کو سب کچھ ہی لے لیا تو اگلے جنم میں تو یہ غریب پیدا ہوگا۔ اس لیے پرانے زمانے کے جو کھدائیاں ہوتی ہیں، کھنڈرات میں سے کئی لاشیں نکلتی ہیں، ان کے جسم پہ کلو کے 10 کلو 20 کلو کے حساب سے سونا نکل آتا ہے۔ وہ اگلے جنم کے چکر میں تھے کہ یہ اس کا کوئی فائدہ اس کو ملے۔ ہاں جی، تو وہ جو زیور وغیرہ وہاں سے، یہ ایک کانسیپٹ تھا جس کو انہوں نے آگے چلایا۔ اب ہمارا اگر یہ کانسیپٹ ہے، بلکہ آپ کو ایک بات بتائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا جج ہے، جج کا والد فوت ہو گیا تو کتنے جنازے کی صفیں بنی، 20 21 22، او صفیں ہو گئی جی، جج صاحب بہت افسوس ہوا، جج صاحب خود مر گئے، صافی کوئی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا مر ہی گیا، جس کو منہ دکھانے کے لیے جانا تھا وہ مر گیا۔ تو بڑی بڑی دنیا میں ابھی آپ کو یہاں میں بڑی مثالیں ملیں گی، وہ لوگ کہ جو کسی زمانے میں کسی عہدے پہ ہوتے تھے، ریٹائر ہو گئے یا عہدہ ختم ہو گیا، یا وہ جو طاقت ملی تھی وہ چلی گئی، سلام بھی کوئی نہیں دیتا، دیکھتا بھی کوئی نہیں۔ تو ہر انسان نے یہاں سے خالی ہاتھ، اللہ تعالیٰ معذور کرتا ہے، بستر پہ گراتا ہے، بندہ پانی کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، پانی کا۔ وہی بندہ جو اپنے ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اپنے گھر کے اندر جس میں اس کی اولاد ہوتی ہے اس میں پانی کے گلاس کا محتاج ہوتا ہے، کھانے کے ایک نوالے کا، اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ پہلے اس کے پاس وہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر یہاں پہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا، پھر ایک وقت آتا ہے اس کی ایک مرضی بھی، 100 میں سے ایک مرضی بھی اس کی نہیں چلتی، اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ اس کی مرضی کے الٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس کو دکھاتا ہے بھئی یہاں آ گئے ہو تو پہلے ہوش کرنا تھا، وقت پہ ہوش نہیں کیا۔ اب ہم بھی یہاں پہ آ گئے ہیں، تو پرانے زمانوں میں حقائق ہے، حقائقیں ایسی ہی ہوتی ہیں بس۔ تو فرشتہ آ گیا، اس نے کہا چلو بھائی نکالو جان، موت کا وقت آ گیا۔ تو اس نے فرشتے کو نا پکڑ لیا آگے سے، اس نے کہا بھائی کوئی علامت ہے، کوئی اشارہ پہلے بندہ بتاتا تو ہے کہ میں آنے لگا، ایک دم ہی آ گئی، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اس نے کہا بھائی تمہارے بال سفید ہوئے تھے؟ جی ہوئے تھے۔ اور گھٹنوں میں درد ہوا تھا؟ جی ہوا تھا جی۔ کمر میں درد ہوا تھا؟ جی۔ مسل ختم ہو گئے تھے؟ جی۔ تو کہے یہ علامتیں ہی ہیں نا کہ بھائی اب تمہارا آگے آنے کا وقت آ گیا، اب وہ تمہاری جوانی باقی نہیں رہی، جانے لگے۔ تو ہر ایک نے کسی نہ کسی کے بعد بن جانا، آج ہم بنے ہوئے ہیں، کل ہمارا کوئی اور جانشین ہوگا، لاش پڑی ہوگی سامنے، لوگ کہیں گے دعا مانگو۔ آج صاحب کے ساتھ 3 درد لگ گئے، بہت درد ہے، بس سمجھ جاؤ پھر۔ وہ ایک عقائد مشہور ہے کہ ملا صاحب نے کسی حکیم سے پتہ کیا بھائی کوئی علامت بتا دیں موت کیسے آتی ہے، تو انہوں نے کہا جب ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائے نا، جسم ٹھنڈا ہو جائے، سمجھ کے وہ مرنے والے یا مر گئے۔ تو وہ کہیں پہ اپنے گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، تو ہاتھوں کو ہاتھ لگے، تو اس نے کہا بھائی معاملہ تو گڑبڑ ہے، ٹھنڈے ہو گئے، برف سردی تھی، پاؤں چیک کیے وہ بھی ٹھنڈے، سر چیک کیا، جسم پہ ہاتھ جہاں پہ لگائے ٹھنڈا، سردی تھی بڑی، تو لیٹ گیا، موت کا وقت آ گیا، یہاں گدھے سے گر کے مرنا جو ہے میں نے، تو پہلے ہی لیٹ جاؤں آرام سے تو مروں۔ اتنی دیر میں کوئی چور آیا تو گدھا کھول کے نا لے جانے لگا، تو اس نے آواز لگائی، اس نے کہا ملا صاحب اگر آج زندہ ہوتے تو تمہیں گدھا نہیں لے کے جانے دیتے۔ تو آپ بھی سمجھ لیں
تو من بعدہم ان کے بعد ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم ان سب کے بعد تم کو زمین کا خلیفہ بنا دیا. اب لے تاکہ یہ لام تعلیل فعل کے بعد آ گیا یہ خلیفہ بنایا نا تمہیں تاکہ ننظرا نظرا اس نے دیکھا ینظرو وہ دیکھتا ہے. اب یہ لام تعلیل آیا نا فعل کے پہلے فعل مضارع کے پہلے اس نے اس کو کیا کر دیا نصب کر دیا. فعل یہ جو لام تعلیل ہے جیسے ان ہے جیسے حتی ہے یہ کیا کرتے ہیں جی یہ فعل مضارع کے پیش کو یعنی اس کے رفع کو کیا کر دیتے ہیں نصب کر دیتے ہیں. نظر ینظرو سے اچھا ینظرو وہ دیکھتا ہے اور ننظرو ہم دیکھتے ہیں. ایک تو ہے نظارہ جیسے وہ آگے 14 اگر سیغے آپ کے سامنے رکھے ہیں نظر جیسے نظارہ نظارہ نظرو نظرت نظرتا نظرنا اس فعلا فعلا فعلو میں نون اور زوئے اور رے زا اور را اس کو شامل کریں گے تو وہ اپنا پیٹرن بنا لیں. اب یہاں پہ کیا ہے مضارع کی گردان کیا ہے مضارع کی ینظرو وہ ایک دیکھتا ہے ینظرانی وہ دو دیکھتے ہیں ینظرونا یہ مذکر غائب کا ہے ٹھیک ہے جی. اب مؤنث غائب تنظرو وہ دیکھتی ہے. اب اس سیغے کو غور سے دیکھیے گا ینظرانی وہ دو دیکھتی ہیں ینظرنا وہ سب دیکھتی ہیں ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دوبارہ آ گیا تنظرو تم دیکھتے ہو. اب تنظرو اور تنظرو دونوں ایک ہیں لیکن یہ ہم جملے سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ تا جو ہے یہ مخاطب کی ہے یا مؤنث کی ہے. ٹھیک ہے وہ جملہ پڑھ کے تو پتہ چلے گا یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. فاعل اگر یہ تنظرو آیا تو آگے کوئی نہ کوئی فاعل آ جائے گا اگر مؤنث آئی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. پھر دوبارہ آ گیا جی تنظرانی تم دو دیکھتے ہو تنظرونا تم سب دیکھتے ہو. اب واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیا ہے یہاں پہ تنظرینا تم ایک مؤنث دیکھتی ہو. جیسے جب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر دو فرشتے اور انہوں نے ایک تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کی بات کی اور دوسری بات کیا کی بیٹے کی بشارت دی. فضاحکت وہ ہنسنے لگی تو انہوں نے کہا تعجبینا یہ اینا جمع کا نہیں ہے بلکہ واحد کا کیا تم تعجب کرتی ہو ایک سے کہا تو تنظرینا کہ تم دیکھتی ہو. اور پھر یہاں پہ یہی صیغہ آ گیا تنظرانی تم دو دیکھتی ہو تم دو دیکھتے ہو وہ دو دیکھتے یہ دیکھیں ایک ہی ہیں تینوں. اور تنظرنا تم سب دیکھتی ہو. انظرو میں دیکھتا ہوں اور ننظرو ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ کیا آ گیا ننظرو 14واں صیغہ آ گیا. نون کا مطلب ہم دیکھتے ہیں اور لام تعلیل نے کیا کیا ننظرو کو زبر کر دیا ننظرا ہم دیکھتے ہیں اور لام تعلیل آ گیا تاکہ ننظرو ہم دیکھیں. اب اس گردان میں آپ نے یہ فعل ڈالنا ہے عین میم
لام کیا بن گیا جی؟ عمل. عملا یعملو. اب یہ ینظر یہ باب نصر سے ہے، نصر ینصر. اور عمل یعملو یہ باب سمع سے، سین سے. تو وہ ڈالنا ہے، یہاں پہ آ جائے گا یعملو، یعملانی، یعملونا، تعملو، تعملانی، یعملنا. اسی گردان کے اندر آپ اس کو ڈالیں گے تو وہ بن جائے. صرف یہ روٹ لیٹر چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ننظرو ہم یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا، یہ پوری گردان ہم نے یاد کر لی تو ہمیں پتہ چلا ننظرو 14واں صیغہ ہے، تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم دیکھیں. کیفا، کیفا کا مطلب کیا ہے جی؟ کیسے. تعملون. چلے اس کی گردان کر لیتے ہیں. عملہ اس نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے. کتنے کرتے ہیں جی؟ ایک. واحد مذکر. اور یعملانی دو. وہ دو عمل کرتے ہیں. اور یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. تعملو تم ایک عمل کرتی ہو. نہیں، وہ مؤنث یہ بھی غائب کا ہے، وہ عمل کرتی ہے. تعملانی تم دو وہ دو مؤنث عمل کرتی ہیں. یعملنا وہ ساری عمل کرتی ہیں. تعملو تم ایک عمل کرتے ہو. تعملانی تم دو عمل کرتے ہو. تعملونا تعملونا تم سب مذکر عمل کرتے ہو. جمع مذکر مخاطب کا صیغہ یہ جس سے بات کر رہے ہو، تم سب عمل کرتے ہو. اور تعملو تم ایک مذکر عمل کرتے ہو. تم مؤنث عمل کرتی ہو. تعملینا. اور پھر تعملانی تم دو مؤنث عمل کرتی ہو. اور تعملنا تم سب مؤنث عمل کرتی ہو. اور اعملو میں عمل کرتا ہوں. اور نعملو ہم عمل کرتے ہیں. یہ 14 صیغے، ان کو آپ روٹ ورڈ بدلاتے جائیں گے تو یہ گردان بنتی چلی گی. جہاں سے آپ کو لگے، اب یہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ صیغہ، جیسے ننظرو یہاں پہ نعملو کے آیا تھا، 14واں صیغہ تھا، آخری صیغہ جمع متکلم کا صیغہ تھا یہ ننظر. اور تعملون یہ جمع مخاطب مذکر کا صیغہ. ٹھیک ہے جی. ہم یہاں سے یہ اٹھا لیا تعملون لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون کہ اب تم کیسے عمل کرتے. تمہارے ماں باپ دادا نے جو عمل کیا وہ کس کا ہے؟ وہ ان کا عمل ہے. اب دیکھنا یہ ہے بھائی کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے والدین کا، باپ دادا کا جانشین بنا کے یہاں کھڑا کر دیا. جس زمین پہ کل ان کا نام فرد نکالو تو نکل آتا تھا، آج اس پہ کس کا نام ہے؟ آج ہمارا نام. تو ہمارا نام بھی ساری زندگی نہیں رہنا. اچھا، اس میں ایک بہت بڑی بات ہے. ایک ہے حرام نوالا. آپ نے اٹھا کے کسی کو حرام نوالا کھلا لیا، کھاؤ. تو حرام نوالا جسم میں گیا، 2 دہاڑے 4 دن اثر رکھا، اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو. پھر کھایا تو پھر اثر پیدا ہو گیا، پھر کھایا پھر اثر پیدا ہو گیا. ایک ہے کہ یہ جگہ میری نہیں ہے، آپ کی ہے. تو وہ میں نے آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے 2-4 سیاڑ فالتو اپنی طرف کر دیے. اب میرے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ نے یہ سیاڑ کہاں سے حاصل کیے، میرے ہیں یا کس کے. وہ زندگی ساری وہ کھائے گا، آگے سے اس کے بیٹا کھائے گا، اس کا بیٹا کھائے گا، انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو سیاڑ کس نے مارے تھے؟ میں نے. تو میرا وہ عمل مجھے ہمیشہ قبر کے اندر ذائقہ
دیتا ہے. تو کبھی ایسا ہم اپنی اولاد کے لیے نہ چھوڑ کے جائیں، کیونکہ وہ جانے ان کا کام جانے. یہ کس کا جملہ تھا؟ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مجھے اب صحیح یاد نہیں. تو انہوں نے کہا جی اپنا آپ مرنے سے پہلے بیٹوں کے لیے پتہ نہیں یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ کس کا جملہ میں بھول گیا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر تو میری اولاد قابل ہوئی تو خود ہی وہ محنت کر کے تو ایک بہت بڑے مقام پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، اور اگر میری اولاد قابل نہ ہوئی تو میں ان کے لیے اگر پہاڑ دولت چھوڑ کے گیا نا تو وہ اس کو بھی ضائع کر دیں گے. تو جتنی مرضی دولت پیچھے چھوڑ کے چلے جاؤ، اگر انہوں نے رکھنی ہے تو رکھ لیں گے، تباہ کرنی ہے تو تباہ کر دیں گے. اتنے کل پرسوں ایک بندے سٹیٹس چاہ رہے سی کہ گراواں نے دیہات نے جڑے لوگ بزرگ نہ وہ کوئی مہنگی چیز نہیں کھانے ماں سوائے بیٹیاں اور بہناں دی جائیداداں کی. ہاں بے شک بے شک کہ وہ کھا جائیں تو کھا جاتے ہیں. یعنی اپنی بیٹی کی جائیداد پکڑ کے اپنے بیٹوں کو دے دینا، بیٹی کو محروم کر دینا، سارا عمل ضائع، نماز ضائع، قرآن ضائع، حالات سب کچھ ضائع ہو. بالکل صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ انتہائی نیک لوگ وراثت میں ڈنڈی مار کے جہنم میں چلے جاتے ہیں، وراثت نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. چلے جی پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم سيبا نافعا. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.